درود بھیج دیں محمد و آل محمد. ربائی حاضر خدمت ہے. باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح، باقی تھی جہان میں نشانی کی طرح، یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح، یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح. دو مصرے ملاحظہ کیجئے گا. یہ ختم پہ پہنچی تھی کہانی کی طرح، صد شکر ہوا مرثیہ خوانی کا عروج، صد شکر ہوا مرثیہ خوانی کا عروج. حضور پلٹی ہے زلیخا کی جوانی کی طرح. درود بھیج دیں محمد و آل محمد. یہ چار مصرے بھی ملاحظہ کیجئے گا. حضور دیکھیے، پیری سے ہے خم، پیری سے ہے خم، راہ جنا کیوں کر لیں، پیری سے ہے خم، راہ جنا کیوں کر لیں، ایک عمر پھرے ہیں دم ذرا دم بھر لیں. ایک عمر پھرے ہیں دم ذرا دم بھر لیں، لیٹے ہیں لحد میں اے فرشتو نہ اٹھاؤ، لیٹے ہیں لحد میں اے فرشتو نہ اٹھاؤ، چلتے ہیں ذرا کمر تو سیدھی کر لیں. درود بھیج دیں محمد و آل محمد. یہ بھی بھائی ملاحظہ کیجئے گا. واس کہتے ہو جو یہ، واس کہتے ہو جو یہ دل کو ہلانے والے، واس کہتے ہو جو یہ دل کو ہلانے والے، واعظوں ہم نہیں اس پھیر میں آنے والے. دو مصرے ملاحظہ کیجئے گا. واعظوں ہم نہیں اس پھیر میں آنے والے، ہم سے وعدہ ہے کہ اس دن وہ اٹھائیں گے نقاب، ہم سے وعدہ ہے کہ اس دن وہ اٹھائیں گے نقاب، تم بڑے آئے قیامت سے ڈرانے والے. یہ ملاحظہ کیجئے گا. یہ بھی چار مصرے. حضور دیکھیے گا. وہ جو بچپن ہی سے جرار نظر آتے ہیں، وہ جو بچپن ہی سے جرار نظر آتے ہیں، اب کہاں ایسے علمدار نظر آتے ہیں. دو مصرے ملاحظہ کیجئے گا. اب کہاں ایسے علمدار نظر آتے ہیں، دیکھو مقتل میں جمال، دیکھو مقتل میں جمال اور جلال عباس، دیکھو مقتل میں جمال اور جلال عباس، دور سے حیدر کرار نظر آتے.
ملاحظہ کیجئے گا یہ 4 مصرے بھی حضور. عباس کی مجلس میں سبھی بیٹھے ہیں، عباس کی مجلس میں سبھی بیٹھے ہیں، اللہ کے جتنے ہیں ولی بیٹھے ہیں، اللہ کے جتنے ہیں ولی بیٹھے ہیں. اس فرش کی وسعت ہو بیاں کیا سجاد، اس فرش کی وسعت ہو بیاں کیا سجاد، دیکھو تو 1.25 لاکھ نبی بیٹھے ہیں. سلام کے مطلب اور چند شعر ملاحظہ کیجئے گا حضور. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد، ملاحظہ کیجئے گا. ہم یہاں کرتے رہیں گے ذکر حیدر بار بار، ہم یہاں کرتے رہیں گے ذکر حیدر بار بار، حشر میں وہ ہم کو دیں گے جام کوثر، حشر میں وہ ہم کو دیں گے جام کوثر بار بار. اور دشمنوں کے سر پہ گرتی جب چمک کر بار بار، دشمنوں کے سر پہ گرتی جب چمک کر بار بار، سجدے کرتی تھی زمین پر تیغ حیدر، سجدے کرتی تھی زمین پر تیغ حیدر بار بار. ملاحظہ کیجئے گا یہ شعر. جا رہے تھے فتح کو جو قبل حیدر بار بار، جا رہے تھے فتح کو جو قبل حیدر بار بار، چھو کر آ جاتے نظر سے باب خیبر، چھو کر آ جاتے نظر سے باب خیبر بار بار. ملاحظہ کیجئے گا یہ شعر بھی حضور. کھا کے ٹھوکر یا علی کہہ کر سنبھلنے کا مزہ، ملاحظہ کیجئے، کھا کے ٹھوکر یا علی کہہ کر سنبھلنے کا مزہ، جانتے ہیں جب تو ہم کھاتے ہیں ٹھوکر، جانتے ہیں جب تو ہم کھاتے ہیں ٹھوکر بار بار. ملاحظہ کیجئے گا یہ شعر حضور. جس طرح ایک رات میں حر کا مقدر بن گیا، جس طرح ایک رات میں حر کا مقدر بن گیا، یوں کہاں بنتا ہے انسان کا مقدر، یوں کہاں بنتا ہے انسان کا مقدر بار بار. ملاحظہ کیجئے گا شعر. پہلے کافر پھر مسلمان پھر یزیدی ہو گئے، پہلے کافر پھر مسلمان پھر یزیدی ہو گئے، یوں بھی تو بنتا بگڑتا ہے مقدر. کیا عجب اصغر میں بھی حیدر کے تیور دیکھ کر، کیا عجب اصغر میں بھی حیدر کے تیور دیکھ کر، آ کے جھولے تک
پلٹ جاتا ہو اجدر. دیکھیے ساحر کہ ہوں مرزا دبیر و میر انیس. دیکھیے ساحر کہ ہوں مرزا دبیر و میر انیس. آتے ہیں دنیا میں کب ایسے سخنور بار بار. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ادارے سے جو بھی مومنین دامے درمے سخنے منسلک رہے ہیں جو مرحومین ہو گئے ہیں ان سبھی مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت. مرثیہ جناب عباس علیہ السلام کے حال میں ہیں. ملاحظہ کیجئے گا حضور. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. آتا ہے شیر زیغم حق رزمگاہ میں. ہلچل ہے ہر طرف سپاہ کی نخواہ میں. مختل نظام حرب ہے جنگی سپاہ میں. اور تصویر موت پھرتی ہے سب کی نگاہ میں. اور پھولے ہیں ہاتھ پاؤں ہر ایک پہلوان کے. اور لالے پڑے ہیں دیو توانوں کو جان کے. ملاحظہ کیجئے گا بند. سردار سر نگوں ہیں دلاور کے خوف سے. سیاف دم چرائے ہیں صفدر کے خوف سے. اب بزدل لرز رہے ہیں غضنفر کے خوف سے. اب برہم پرے ہیں زیغم حیدر کے خوف سے. بیت ملاحظہ کیجئے گا. برہم پرے ہیں زیغم حیدر کے خوف سے. ہوش اڑ رہے ہیں پاؤں کا جمنا محال ہے. بن بن کے ٹوٹتی ہیں صفوں کا یہ حال ہے. ملاحظہ کیجئے گا حضور. پھرتا ہے مسترب پسرے سادے بدشیار. پھرتا ہے مسترب پسرے سادے بدشیار. کرتا ہے شمر مورچوں کو بڑھ کے استوار. پھر بھی کہیں مصاف میں جمتی نہیں قطار. اور اٹھ اٹھ کے زی سے راہ کو تکتا ہے ہر سوار. بیت ملاحظہ کیجئے گا. اٹھ اٹھ کے زی سے راہ کو تکتا ہے ہر سوار. اور بر میں سلاح لرزش تن سے کھڑکتے ہیں. اور دل یوں دھڑک رہے ہیں کہ گھوڑے بھڑکتے ہیں. ملاحظہ کیجئے گا. جمعیت سپاہ میں
برپا ہے ابتری، سہمے ہوئے ہیں خوف سے اس فوج کے جری، اور کارازما یلوں کے تنوں میں ہے تھر تھری، چھائی ہے سب پا ہیبت زرغام حیدری۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا، چھائی ہے سب پا ہیبت زرغام حیدری، ہوش و حواس کھو گئے ہیں ہر دلیر کے، اور گویا ابھی سے فوج ہے پنجے میں شیر کے۔ ملاحظہ کیجئے حضور بندی، غل ہے کہ آج شیر دلاور سے جنگ ہے، غل ہے کہ آج شیر دلاور سے جنگ ہے، زرغام کبریا سے غضنفر سے جنگ ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ کیجئے گا حضور، زرغام کبریا سے غضنفر سے جنگ ہے، عباس ابن فاتح خیبر سے جنگ ہے، عباس ابن فاتح خیبر سے جنگ ہے، اور یہ اور سے وغا نہیں حیدر سے جنگ ہے۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا حضور، یہ اور سے وغا نہیں حیدر سے جنگ ہے، اور جرأت کا خاتمہ ہے اسی خوش صفات پر، اور نقشہ کھینچے گا بیر علم کا فرات پر۔ ملاحظہ کیجئے گا بند حضور، حملے نہ روکے جائیں گے حیدر کے لال کے، حملے نہ روکے جائیں گے حیدر کے لال کے، رکھ لو ابھی سے دوش پا تیغے سنبھال کے، رکھ لو ابھی سے دوش پا تیغے سنبھال کے، ہیں طور اس میں سب اسد ذوالجلال کے۔ چوتھا مصرع اور بیت ملاحظہ کیجئے گا، ہیں طور اس میں سب اسد ذوالجلال کے، واقف ہے کیف و کم سے جدال و قتال کے۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا، واقف ہے کیف و کم سے جدال و قتال کے، اور سیاف فوج شاہ میں حصے بڑا نہیں۔ چھٹا مصرع ملاحظہ کیجئے گا، سیاف فوج شاہ میں حصے بڑا نہیں، اور وہ رن پڑے گا آج جو اب تک پڑا نہیں۔ ہے اس طرف یہ فوج مخالف میں انتشار، اور یہاں در خیام پا عباس نامدار،
رخصت طلب ہیں سرور دین سے بحال زار، قدموں پر شہ کے رکھتے ہیں سر اپنا بار بار، چاہیے حصول اذن میں جی اپنا کھوتے ہیں، اور شانوں کو چوم چوم کے حضرت بھی روتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے گا حضور، ایک درود کا سہارا دے دیں۔ ملاحظہ کیجئے، پاتے ہی اذن بادشاہ آسماں جناب، تسلیم آخری کو جھکا ابن بوتراب، حاضر تھا دیر سے جو سمندے گراں رکاب، اور مرکب پا ابن راکب دلدل چڑھا شتاب۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا، مرکب پا ابن راکب دلدل چڑھا شتاب، اور میدان پہ کی نظر علوی آن بان سے، اور زینے فرس پا جم گئے حیدر کی شان سے۔ ملاحظہ کیجئے گا حضور، یہ بند خاص طور سے لیتے ہی باغ اشہب سر سر شیم بڑھا، لیتے ہی باغ اشہب سر سر شیم بڑھا، اور ساحل کی سمت مرکب دریا قدم بڑھا، ساحل کی سمت مرکب دریا قدم بڑھا، اور فکر حصول آب میں ابر کرم بڑھا، اور سیدھا سوئے فرات ہزبر عظم بڑھا۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا، سیدھا سوئے فرات ہزبر عظم بڑھا، اور پل بھر بھی دیر کی نہ گوارا دلیر نے، اور رستہ لیا یہیں سے ترائی کا شیر نے۔ سراپا ملاحظہ کیجئے گا حضور، ملاحظہ کیجئے گا، ایک دھوم ہے کہ اس ماہ انور کو دیکھیے، ایک دھوم ہے کہ اس ماہ انور کو دیکھیے، نور نگاہ فاتح خیبر کو دیکھیے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع، ایک دھوم ہے کہ اس ماہ انور کو دیکھیے، نور نگاہ فاتح خیبر کو دیکھیے، اور دیکھا نہ ہو علی کو تو صفدر کو دیکھیے۔ ایک دھوم ہے کہ اس ماہ انور کو دیکھیے، نور نگاہ فاتح خیبر کو دیکھیے، دیکھا نہ ہو علی کو تو صفدر کو دیکھیے، اور شان جلال زیغم داور کو دیکھیے۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا، شان جلال زیغم داور کو دیکھیے، اور صولت میں دبدبے میں نشانی علی کی ہے۔ چھٹا مصرع ملاحظہ کیجئے گا، صولت میں دبدبے میں نشانی علی کی ہے، اور حسن شباب ہے کہ جوانی علی کی ہے۔
یہ بند بھی ملاحظہ کیجئے گا حضور، خاص طور سے مولا علی سے تشبیہ دی ہے جناب عباس علیہ السلام، ملاحظہ کیجئے گا اس کو. زلف رسا ہے، زلف رسا ہے سنبل بستان مرتضیٰ. زلف رسا ہے سنبل بستان مرتضیٰ، اور بازو ہیں دونوں بازوئے ذیشان مرتضیٰ. تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ کیجئے گا. بازو ہیں دونوں بازوئے ذیشان مرتضیٰ، اور دستے کرم ہے مظہر احسان مرتضیٰ. چوتھا مصرع اور بیت. دستے کرم ہے مظہر احسان مرتضیٰ، اور رایت ہے یا کہ سرپا ہے دامان مرتضیٰ. بیت ملاحظہ کیجئے گا حضور. رایت ہے یا کہ سرپا ہے دامان مرتضیٰ، اور سایہ فگن ہے رحمت رب حق نیوش پر، اور دیکھو لوائے حمد ہے حیدر کے دوش پر. علم کی تعریف کی طرف یہ گرویز تھا. ملاحظہ کیجئے گا علم کی تعریف میں حضور یہ بند ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. ملاحظہ کیجئے گا. جب دشت کارزار میں آتا ہے یہ علم، جب دشت کارزار میں آتا ہے یہ علم، اور فتح مبین کی دھاک دکھاتا ہے یہ علم. تیسرا اور چوتھا مصرع. فتح مبین کی دھاک دکھاتا ہے یہ علم، اشجع جو سب میں ہو وہ اٹھاتا ہے یہ علم. اشجع جو سب میں ہو وہ اٹھاتا ہے یہ علم، اور جس کو رجل کہیں وہی پاتا ہے یہ علم. بیت ملاحظہ کیجئے گا خاص طور سے حضور. جس کو رجل کہیں وہی پاتا ہے یہ علم، عباس نامدار سا جرار چاہیے، اور ایسے علم کو ایسا علمدار چاہیے. ملاحظہ کیجئے گا حضور. آتا ہے باغ اٹھائے علمدار فوج شاہ، ہے ساتھ ساتھ دبدبے زیغم الہ، فتح و ظفر کی ہے یہ صدا رو برو نگاہ، اور اٹھ اٹھ کے چومتی ہے رکابوں کو گرد راہ. بیت ملاحظہ کیجئے گا. اٹھ اٹھ کے چومتی ہے رکابوں کو گرد راہ، عالم سرور کا فرس خوش عناپہ ہے، اور سم ہے زمین پہ اور مزاج آسماں پہ ہے. مل کے ایک صلوات بھیج دے محمد والی محمد. ملاحظہ کیجئے گا حضور. پہنچا بسط شکو جو میدان میں شیر نر، پہنچا بسط شکو جو میدان میں شیر نر، گردن اٹھا کے غور سے کی فوج پر نظر،
دیکھا جو زور و شور سپاہ زبوں سیر، غیظ آ گیا بسان ید اللہ نام ور، برہم مزاج دل بر خیبر شکن ہوا، اور سوکھے لبوں پا بیر رجس معجزن ہوا۔ چھوٹے حضرت کا رجز ملاحظہ کیجئے گا حضور، ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ جھنڈے عرب میں اپنی شجاعت کے ہیں گڑے، جھنڈے عرب میں اپنی شجاعت کے ہیں گڑے، باندھی ہے دھاک معرکے میں جس جگہ لڑے، باندھی ہے دھاک معرکے میں جس جگہ لڑے، الٹے جو آستیں تو قیامت کا رن پڑے، اور چاہیں تو گھاٹ کو ابھی لے لے کھڑے کھڑے۔ چاہیں تو گھاٹ کو ابھی لے لیں کھڑے کھڑے، اکھڑے جہاد سے وہ ہمارے قدم نہیں، اور دریا اگر نہ چھین لے عباس ہم نہیں۔ ملاحظہ کیجئے گا حضور، سن کر رجز لرزنے لگے خانما خراب، ناماوران فوج ہٹے کھا کے پیچ و تاب، بارش ہوئی جو تیروں کی لشکر سے بے حساب، اور غازی نے بھی نیام سے لی تیغ برکتاب، آگے بڑھے جو دامن رایت لپیٹ کے، اور جبریل کانپنے لگے شہ پر سمیٹ کے۔ نکلی جو میان چھوڑ کے شمشیر برقزا، نکلی جو میان چھوڑ کے شمشیر برقزا، ظاہر ہوا کہ ابر سے بجلی ہوئی جدا، نکلی جو میان چھوڑ کے شمشیر برقزا، ظاہر ہوا کہ ابر سے بجلی ہوئی جدا، کوندی کبھی زمین پا گئی گیسوئے سما، اور زو اس کی دیکھ کر یہ ملائک نے دی صدا۔ کیا صدا دی ہے ملاحظہ کیجئے گا، زو اس کی دیکھ کر یہ ملائک نے دی صدا، اب خیریت نہیں سپاہ بدشیار کی، اب برکے غضب یہی ہے قسم ذوالفقار کی۔ ملاحظہ کیجئے گا حضور تلوار کی تعریف میں یہ بندی، بارش ہوئی سروں کی سراسر جدھر چلی، بارش ہوئی سروں کی سراسر جدھر چلی، اور ریتی پا لوٹنے لگے خود سر جدھر چلی، ریتی پا لوٹنے لگے خود سر جدھر چلی،
اور ندی لہو کی بہہ گئی اکثر جدھر چلی. چوتھا مصرع اور بیت ملاحظہ کیجیے گا حضور. ندی لہو کی بہہ گئی اکثر جدھر چلی اور سر سر چلی غضب کی وہ سر سر جدھر چلی. حکم ہے حضور کا ملاحظہ کیجیے گا. بارش ہوئی سروں کی سراسر جدھر چلی ریتی پا لوٹنے لگے خود سر جدھر چلی اور ندی لہو کی بہہ گئی اکثر جدھر چلی اور سر سر چلی غضب کی وہ سر سر جدھر چلی. فوج لعین قہر الہی میں گھر گئی اور روداد قوم عاد کی نظروں میں پھر گئی. ملاحظہ کیجئے گا یہ بندی حضور خاص طور سے. تر بھر ہوا سپاہیوں کا دل جدھر چلی. تر بھر ہوا سپاہیوں کا دل جدھر چلی اور برسا لہو زمیں پا مسلسل. مسلسل سے جو ہے کیا فائدہ اٹھایا شاعر نے ملاحظہ کیجئے گا. برسا لہو زمیں پا مسلسل جدھر چلی اور دم بھر میں خون سے بھر گئے جل تھل. دم بھر میں خون سے بھر گئے جل تھل جدھر چلی اور رن کی زمین ہو گئی دل دل. رن کی زمین ہو گئی دل دل جدھر چلی اور نہریں رواتی خون کی یہ مقتل کا حال تھا اور دشتے وغا میں پاؤں بھی رکھنا محال تھا. درود بھیج دے محمد و آل محمد. ملاحظہ کیجئے گا حضور. اللہ ہری جلالت عباس حق سیر تصویر غیظ حیدر صفدر تھے سر بسر. کارازما جلوں کے لہو ہوتے تھے جگر اور تیغ نگہ کتاب نہ لاتے تھے بدگوہر. بیت ملاحظہ کیجئے خاص طور سے. تیغ نگہ کتاب نہ لاتے تھے بدگوہر. سہما ڈرا ٹھٹک گیا جی سے گزر گیا اور جس کو دکھائی آنکھ دہل کر وہ مر گیا. مارا کمر کا ہاتھ کسی نابکار کو اور پٹکا اٹھا کے زی سے کسی بدشعار کو اور بڑھ کر دبا لیا کسی نامی سوار کو. پڑھ کر دبا لیا کسی نامی سوار کو اور جیسے جھپٹ کے شیر دبوچے شکار کو. بیت ملاحظہ کیجئے گا حضور خاص طور سے. جیسے
جھپٹ کے شیر دبوچے شکار کو اور ٹوکا جسے وہ رہ گیا دم توڑ توڑ کے اور فنار ہو گیا جسے چھوڑا جھنجھوڑ کے. ملاحظہ کیجیے گا حضور, ہنگامے قتال کو گرما دیا کبھی اور سختی کارزار کو نرما دیا کبھی. سختی کارزار کو نرما دیا کبھی اور قلب سپاہ شام کو برما دیا کبھی. چوتھا مصرع اور بیت ملاحظہ کیجئے گا, قلب سپاہ شام کو برما دیا کبھی اور جوش وغا میں رحم بھی فرما دیا کبھی. بیت ملاحظہ کیجئے گا, جوش وغا میں رحم بھی فرما دیا کبھی اور ششتر ملک تھے دیکھ کے جوہر نمائی کو اور قابو میں ہر طرح سے لیے تھے لڑائی کو. ملاحظہ کیجئے گا حضور یہ بندی, شیراز سپاہ کو بکھرا دیا کبھی اور زلف عروس حرب کو سلجھا دیا کبھی. زلف عروس حرب کو سلجھا دیا کبھی اور جوہر علی کے ہاتھ کا دکھلا دیا کبھی. جوہر علی کے ہاتھ کا دکھلا دیا کبھی اور کوفے کے در سے فوج کو ٹکرا دیا کبھی. کوفے کے در سے فوج کو ٹکرا دیا کبھی اور سب تنگرے حصار کے ہل ہل کے پھٹ پڑے اور نزدیک تھا کہ دار عمارہ الٹ پڑے. درود بھیج دے محمد و آل محمد. چند بند اور ہیں, 4-5 بند فضائل کے باب میں, پھر ربط مصائب ہے حضور. ملاحظہ کیجئے گا, بادل سپاہ شام کا بڑھ کر گھٹا دیا. بادل سپاہ شام کا بڑھ کر گھٹا دیا, ہوش و ہوا سے لشکر خود سر اڑا دیا اور سب تم ترا کے فوج فسونگر مٹا دیا اور لشکر کے حجم کو در خیبر بنا دیا. لشکر کے حجم کو در خیبر بنا دیا اور زیر و زبر تھا رن میں پڑا روم و شام کا اور بیٹے نے پاس رکھ لیا بابا کے نام کا. یہ بند حضور اس کے لیے خاص طور سے زحمت دوں گا, ملاحظہ کیجیے حضور, دل کی گہرائیوں سے ملاحظہ کیجیے. دب دب کے
مورچوں میں سیاہ کار چھپ گئے، دب دب کے مورچوں میں سیاہ کار چھپ گئے، اور جانے چرا کے فوج کے جرار، جانے چرا کے فوج کے جرار چھپ گئے، اور لاشوں کی آڑ لے کے نمودار، حکم ہے پہلے مصرعے سے ملاحظہ کیجئے گا، دب دب کے مورچوں میں سیاہ کار چھپ گئے، جانے چرا کے فوج کے جرار چھپ گئے، اور لاشوں کی آڑ لے کے نمودار چھپ گئے، اور جس جگہ تھی ایک کی واچار، جس جگہ تھی ایک کی وہاں چار چھپ گئے، ہستی تھی موت لاکھ چھپیں پر مفر نہیں، ہستی تھی موت لاکھ چھپیں پر مفر نہیں، اور جائے پناہ ناریوں کو جو سکر نہیں۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ فضائل کے باب میں آخری بند ہے، اس کے بعد پھر اگلے بند سے جو ہے ربط مصائب ہے، ملاحظہ کیجئے گا حضور۔ پٹ پٹ گیا لعینوں سے مقتل جدھر بڑھے، اور ہٹ ہٹ گیا دہل کے ہر ایک یل جدھر بڑھے، اور گھٹ گھٹ گیا سپاہ کا بادل، پٹ پٹ گیا لعینوں سے مقتل جدھر بڑھے، اور ہٹ ہٹ گیا دہل کے ہر ایک یل جدھر بڑھے، اور گھٹ گھٹ گیا سپاہ کا بادل جدھر بڑھے، اور کٹ کٹ گیا درندوں کا جنگل، کٹ کٹ گیا درندوں کا جنگل جدھر بڑھے، اور باقی رہا نشہ نہ کسی بدصفات کا، اور دم بھر میں صاف ہو گیا رستہ فرات کا۔ جس صف پا سیف تول کے جرار آ گیا، گویا عتاب حضرت قہار آ گیا، جب زیر تیغ لشکر غدار آ گیا، اور ساحل پا شیر حیدر کرار آ گیا، دل مضطرب تھا حال شہ خوش صفات پر، آنسو ٹپک پڑے جو نظر کی فرات پر، کھائی ہوائے سرد تو کانپا بدن تمام، یاد آ گئے حسین کے اطفال تشنکام، دل سے کہا نہ کیجئے یا دیر تک قیام، مشکیزہ بھر کے چلیے بعجلت سوئے خیام، تاخیر ہوگی شاق صغیران شاہ پر،
اب بچے تڑپتے ہوں گے در خیمگاہ پر. چند بندے حضور ملاحظہ کیجئے گا. پلٹا جو نہر سے پسرے زیغم الہ، ساحل پا فوج ظلم ہوئی آ کے سد راہ، لے کر سنانے ٹوٹ پڑی شام کی سپاہ. برساتے تھے خدنگ ہر ایک صف سے کینہ خواہ، تھا شور ہر طرف سپہ اہل شام میں، پانی نہ جانے پائے خیام امام میں. اس حال میں اڑاتے ہوئے اسپ تیز دم، تھا ملتفت خیام کی جانب وہ ذی حشم. دوش یمی پا آ کے لگی ضربت ستم، دیکھا ادھر دو بازوئے چبی ہوا قلم. پروانہ کی کٹے ہوئے ہاتھوں کی شیر نے، اور دانتوں سے مشک تھام لی جو کر دلیر نے. بازو کٹے تو اور کیا تیز راہوار، ناگاہ خدنگ ظلم ہوا مشک کے بھی پار. کھایا جو گرز فر کے مبارک ہوا فگار، دیورا گئے جناب علمدار نامدار. بھر کر ایک آہ سرد بسد یاز گر پڑے، پانی بہا جو مشک سے عباس گر پڑے. گرتے ہی دی صدا شہ والا بائیے، خادم گرا سمند سے آقا بائیے. وقت مدد ہے فخر مسیحا اب آئیے، بالی پر اس غلام کی آقا اب آئیے. بنتے رسول و حیدر و شبر بھی آئے ہیں، جلد آئیے جنا سے پیمبر بھی آئے ہیں. یہ سنتے ہی حسین بڑھے بھائی کی طرح، دیکھا کہ نظام ہے ید اللہ کا خلا. پیکان غم سے قلب مبارک ہوا ہدف، آ کر سرانے بیٹھ گئے شاہدی شرف. بیتاب درد ہجر سے ہونے لگے حسین، سر لے کے اپنی گود میں رونے لگے حسین. کیا فرما رہے امام حسین علیہ السلام؟ اپنے بھائی سے ملاحظہ کیجئے گا. یہ کس طرح کی نیند ہے اے شیر حق لال. بہنوں کی فکر ہے نہ بھتیجی کا ہے خیال، خالی کٹورا ہاتھ میں لے کر بسد ملال. کب سے کھڑی ہے خیمے کے در پر وہ خرد سال، آنسو بہا رہی ہے تمہاری جدائی میں. اٹھو کہ آنا جائے سکینہ ترائی میں. آخری 3 بند ہے. نام سکینہ سن کے لگا کانپنے بدن،
بولے یہ آنکھیں کھول کے عباس خستتن، بالی پر آپ آ گئے اب کچھ نہیں محن، رخصت غلام ہوتا ہے یا سرور زمن، جز اس قلق کے اور کوئی دل پہ غم نہیں، نرغے میں دشمنوں کے ہیں آپ اور ہم نہیں، صدمہ ایک اور دل پہ ہے یا ابن بوتراب، سیراب ہو سکی نہ سکینہ جگر کباب، پوچھیں اگر وہ مجھ کو تو دیجے گا یہ جواب، بیٹی تیرے چچا کو ہے تجھ سے بہت حجاب، بیٹی تیرے چچا کو ہے تجھ سے بہت حجاب، واہ حسرتا کہ پیاس نہ تیری بجھا سکا، اور سکا تیرا خیام میں پانی نہ لا سکا۔ آخری بند ہے حضور، یہ کہتے کہتے سرد ہوئے دست و پا تمام، من کا ڈھلا بگڑنے لگا زیست کا نظام، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا سوئے امام، بند آنکھیں کر لیں پیاری بھتیجی کا لے کے نام، پیاسی کو یاد کر کے جہاں سے گزر گئے، پیاسی کو یاد کر کے جہاں سے گزر گئے، ہائے سکینہ منہ سے کہا اور مر گئے، ہائے سکینہ منہ سے کہا